اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں سورہ انعام کی آیت نمبر 136 سے 165 اور سورہ اعراف کا پس منظر اور آیت 1 سے 34 تک کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے سورہ انعام کی آیت 136 سے 145، اس میں مشرکین کی توہمات اور باطل عقائد کا رد ہے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے اور مشرکین کو نصیحت ہے۔ اب مشرک اپنی کھیتی میں سے اور جانوروں میں سے اللہ اور بتوں کی نیاز نکالتے تھے، پھر اگر کوئی جانور اللہ کے نام پر دیا ہوا بہتر نظر آتا تو اسے بتوں کی طرف کر دیتے تھے، مگر جو بتوں کی طرف ہوتا تھا وہ اسے اللہ کی طرف نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں بتوں سے زیادہ ڈرتے تھے۔ اب مشرکین کی ایک انتہائی جہالت اور سنگدلی پر مبنی ایک جو رسم تھی کہ بعض جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو سسر بننے کے خوف سے اور بعض اس اندیشے پر کہ کہاں سے کھلائیں گے حقیقی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور بعض اوقات منت مانتے تھے کہ اگر اتنے بیٹے ہو جائیں گے یا فلاں مراد پوری ہوگی تو ایک بیٹا فلاں بت کے نام پر ذبح کریں گے، اور پھر اس ظلم و بے رحمی کو بڑی عبادت اور جو قربت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور شاید یہ رسم شیطان نے سنت ابراہیم علیہ السلام ہی کے جواب میں انہیں سجائی ہوگی۔ اب یہود میں بھی مدت تک قتل اولاد کی رسم بطور ایک عبادت و قربت کی جاری رہی، جس کا انبیاء بنی اسرائیل نے بڑی شد و مت سے رد کیا۔ پھر ان میں کچھ جاہلانہ رسمیں تھیں کہ بعض جانوروں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اسے عورتیں نہیں کھائیں گی، یا صرف مرد کھائیں گے، یا صرف جو محنت کھا سکیں گے جو بت خانوں کے مجاور ہوتے تھے، اور یہ جو انہوں نے یہود اپنے خیال میں بعض مواشی اور کھیتوں کے متعلق عائد کر رکھی تھی، یہ ایسے جانور تھے جو بتوں کے نام پر وقف ہوتے تھے۔ اسی طرح بعض جانوروں کی پیٹھ پر سواری اور بار برداری کو حرام سمجھتے تھے۔ بعض جانوروں کی نسبت وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ذبح کرنے یا سواری لینے یا دودھ نکالنے کے وقت ان پر خدا کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ کہیں ان کا خیال تھا کہ بتوں کی چیز میں خدا کی شرکت نہ ہو جائے۔ پھر غضب یہ تھا کہ ان خرافات اور جہالتوں کو خدا کی طرف نسبت کر دیتے، گویا اس نے معاذ اللہ یہ احکام دیے ہیں اور انہی طریقوں سے اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایسی بدعنوانیوں کے ساتھ یہ افطرا و بہتان، تو اس پر اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب ان گستاخیوں کی سزا سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر ایک مسئلہ یہ بنا رکھا تھا کہ بحیرہ اور صاحبہ کو اگر ذبح کیا اور اس کے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے مت کھائیں گے، عورتیں نہ کھائیں، اور مردہ نکلے تو سب کھا سکتے ہیں۔ اس طرح کے بے سند مسئلے گڑھنے والوں کے جرائم سے خدا بے خبر نہیں ہے، ہاں وہ اپنی حکمت کے موافق مناسب وقت میں ان کو مناسب اس کی سزا دے گا۔ اب پھر ان میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو سارے باغات ہیں ہم نے بنائے ہیں، اس میں بعض جو پھل ہوتے ہیں وہ بیلوں پر چڑھتے ہیں اور بعض جو بیلوں کے بغیر ہوتے ہیں، کھجور کے درخت اور کھیتیاں ہیں جن سے مختلف قسم کے پھل کھانے کے لیے ملتے ہیں، زیتون اور انار کے باغ ہیں جو ایک دوسرے سے مشابہ بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں۔ تو اس لیے جب یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو ان کو حرام اور حلال کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ پھر یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ کہ یہ جو سارے پھل ہیں تمہارے لیے، ان کو کھاؤ اور ان پر اپنے اوپر حرام نہ کرو اور ان کا حق ضرور ادا کرو۔ اب اس میں عشر کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بارانی زمین ہے تو اس میں 10واں حصہ، اور اگر ٹیوب ویل یا دوسرے طریقوں سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے نہروں وغیرہ سے، تو اس میں 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اب مویشی جو اونچے اور چھوٹے قد کے پیدا اسی نے کیے ہیں، اس لیے انہیں کھاؤ، شیطان کے پیچھے لگ کر انہیں حرام نہ کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ 8 نر و مادہ اسی نے پیدا کیے ہیں، یہاں سے بھیڑ، بکری، اونٹ اور گائے، اور ان سب کے نر اور مادہ مل کر 8 بنتے ہیں۔ کہ اللہ نے ان کے پیدا ہونے والے مویشیوں کو حرام کیا ہے؟ جب اس نے نہیں کیا تو کسی کا حق نہیں کہ وہ ایسا کرے۔ اگر تمہارے پاس کوئی اس کی دلیل ہے ان کے حرمت کی تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی سب سے بڑا ظالم وہی شخص ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عمر بن لہی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا، اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر وسیلہ اور حام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عمر بن لہی خزاعہ قبیلے کے سرداروں میں سے تھا جو جرہم قبیلے کے بعد خانہ کعبہ کا والی بنا تھا۔
اس نے ہی سب سے پہلے دین ابراہیمی میں تبدیلی کی اور حجاز میں بت قائم کر کے لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دعوت دی اور مشرکانہ رسمیں جاری کی۔ بہرحال مقصود آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 8 قسم کے جانور پیدا کر کے بندوں پر احسان فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض جانوروں کو اپنی طرف سے حرام کر لینا ان اللہ کے احسان کو رد کرنا بھی ہے اور شرک کا ارتکاب بھی۔ تفسیر احسن البیان میں یہ بیان ہوا ہے۔ پھر سورہ انعام آیت 146 سے 154 ہے، اس میں حلال و حرام کے بارے میں جو یہود کی سازشیں تھیں اور اس کا رد ہے، نیز ان ابدی محرمات کا ذکر ہے جو ہر شریعت میں حرام رہیں۔ اب یہودیوں نے شرارتاً کہا کہ دین اسلام کیسے برحق ہو سکتا ہے کہ جب کہ اس نے جو حرام چیزیں ان کو حلال کر دیا ہے۔ تو اس پر ان کو جواب دیا کہ جو بھی چیزیں یہود پر حرام تھی وہ پہلے حرام نہیں تھی، مثلاً ناخن والے جانور، اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ، گائے اور بکری کی چربی سوائے اس کے جو ہڈی سے لگی ہوئی ہو وغیرہ، بلکہ وہ تو یہود کی سرکشی کی وجہ سے ان پر حرام ہو گئی تھی، ورنہ پہلے یہ سب چیزیں حلال تھی۔ پھر مشرکین کا باطل تصور کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ان کے باپ دادا شرک نہ کرتے۔ اس پر اللہ کا جواب کہ اس بات پر ان کے پاس کوئی علم یا دلیل نہیں ہے، اگر ہے تو وہ بتائیں، ورنہ ان باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور اللہ کی حجت ان پر تمام ہو چکی ہے۔ پھر حرام جو چیزیں ہیں، پھر فرمایا کہ حرام وہ چیزیں جو نہیں ہیں جو یہود یا ان لوگوں نے خود سے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، بلکہ حرام وہ ہیں جو اللہ نے طے کیے ہیں۔ ان میں بھی جو ابدی محرمات ہیں جو تمام شریعتوں میں حرام تھی وہ یہ ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اس کے رازق تم نہیں اللہ تعالیٰ ہے، اور بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ یہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو، اور کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ بلکہ عمدہ طور پر اس کے مال کی حفاظت کرو، ناپ و تول کو عدل کے ساتھ پورا کرو، ہمیشہ عدل کی بات کرو اور جانبداری نہ برتو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو۔ اب آیت نمبر 151 سے آیت نمبر 153 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں بھی انہی الفاظ میں تھیں۔ نبی اکرم ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہو جو آپ کی آخری وصیت تھی، تو وہ ان آیات کو یعنی کہ آیت 151 سے 153 کو پڑھ لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورہ انعام میں محکم آیات ہیں، پھر یہی آیات آپ نے تلاوت فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ہے جو میرے ہاتھوں پر ان 3 باتوں کی بیعت کرے؟ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی اور فرمایا، جو اسے پورا کرے گا وہ اللہ سے اجر پائے گا، اور جو ان میں سے کسی بات کو پورا نہ کرے گا تو دنیا میں ہی اسے شرعی سزا دی جائے گی، اور اگر سزا نہ دی گئی تو پھر اس کا معاملہ قیامت والے دن پر تک موقوف ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے اور اگر چاہے تو سزا دے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ بیان ہوا ہے۔ سورہ انعام آیت 155 سے 165 ہے، قرآن کا اتمام حجت ہونا اور اس کے بعد بھی ایمان نہ لانے پر وعید اور صراط مستقیم کی تعریف۔ قرآن جو بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، اس سے سب اس کی اتباع کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اور ایسا نہ ہو کہ کہیں کافروں سے خطاب ہے کہ اے کافروں بعد میں تم افسوس نہ کرو کہ ہم سے پہلوں کو تو کتاب دی گئی جبکہ ہم کتاب آنے کے باوجود اس سے غافل رہے۔ اب اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے؟ تو اب یہ کس بات کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آ جائیں یا اللہ تعالیٰ خود ہی سامنے آ جائے تب یہ مانیں گے، یا یہ کہ رب کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں؟ اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو ایمان کی توفیق نہیں ملتی، یعنی کہ قیامت کی نشانیاں جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اب نیکی کا بدلہ جو ہے وہ 10 گنا ملتا ہے، جبکہ برائی اتنی لکھی جاتی ہے اور اس کا اتنا ہی بدلہ ملتا ہے جتنی کہ کی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں کہ میرا راستہ سیدھا ہے، میں دین قیم پر ہوں جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ انہیں بتائیں کہ کیا میں اس رب کو جو ہر شاہ کا رب ہے چھوڑ کر کسی اور رب کو تلاش کروں؟ اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کہ قیامت کا بیان ہے، اور بتا دیا جائے گا جس میں بھی تم اختلاف کرتے تھے، یعنی ہر اختلاف کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر دنیا میں فضیلت دی ہے اور اسی حساب سے حساب کتاب ہوگا،
اور اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے اور وہ یقیناً رؤوف و رحیم ہے۔ پھر سورہ اعراف ہے، اس کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا زمانِ نزول تقریباً وہی بنتا ہے جو سورہ انعام کا ہے، یعنی 10 سے 13 نبوی کے درمیان کا جو عرصہ ہے، اور اس میں اصل جو مضمون ہے وہ دعوت رسالت ہے، یعنی رسالت کے حوالے سے دلائل دیے گئے ہیں اور کفار کے اعتراضات کے جوابات بھی اس میں دیے گئے ہیں۔ اب دعوت کا ایک زمانہ گزر گیا ہے اور کفار کی ضد اور ہٹ درمی بھی برابر جاری ہے۔ اس صورت میں تنبیہ اور ڈرانے کا عنصر غالب ہے، جبکہ سورہ انعام میں سمجھانے کا عنصر غالب تھا۔ سورہ اعراف میں بار بار تنبیہ اور بار بار عبرت دلائی گئی ہے۔ اب اس صورت میں سابقہ قوموں کے واقعات سے بھی سمجھایا گیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک قوم کو خلیفہ بنایا، اسے ذمہ دار بنایا، اور اس کے بعد جب اس قوم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے نافرمان قوموں کو تباہ کرتے رہے۔ پھر سورت کے درمیان میں خطاب اہل کتاب کی طرف پھر گیا، کیونکہ ہجرت قریب تھی اور مدینہ منورہ میں یہود سے پالا پڑنے والا تھا۔ نیز یہود کی سازشوں کا آغاز بھی مکی زمانے کے جو آخری دور میں شروع ہو گیا تھا، اس لیے انہیں سمجھانا بھی مقصود ہے۔ اب مدینہ کے بعد جب آپ علیہ السلام نے بائے جانا اور باقی دنیا کو دین کا پیغام پہنچانا تو وہاں عیسائی آباد تھے، اس لیے اہل کتاب سے خطاب شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں حکمت تبلیغ کے حوالے سے عام ہدایات دی گئی ہیں اور مخالفین کی روش پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر سورہ اعراف آیت 1 سے 10 میں قرآن کی پیروی کی تلقین ہے، ظالم قوموں کے انجام سے عبرت اور روز محشر کی باز پوس کا بیان ہے۔ پہلی جو آیت ہے وہ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے سے ڈراتے رہیں اور یہ یاد دہانی ہے ایمان والوں کے لیے، اور باقی سب لوگ بھی اسی کی اتباع کریں اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی سے بچیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بستیوں کو تباہ کر دیا، اور وہ ان پر جب عذاب آنے لگا اور وہ تباہ ہونے لگے تو ان لوگوں نے اقرار کیا کہ بے شک وہی ظالم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی انبیاء کی بات نہیں مانی تھی، اللہ کی جو احکامات کو نہیں مانا تھا۔ تو پھر فرمایا کہ ہم ضرور ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے اور ان رسولوں سے پوچھ کر رہیں گے اور ان پر سارے حقائق بیان کر کے رہیں گے، اور اس دن حساب کتاب لازماً ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا کہ یقیناً ہم نے آباد کیا تمہیں دنیا میں اور یہاں تمہارے لیے زندگی کے اسباب فراہم کیے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہی ہے۔ پھر سورہ اعراف کی آیت 11 سے 34 میں قصہ آدم و ابلیس اور فحاشی کے ضمن میں ابلیس کا جو منصوبہ ہے اور مشرکین کو فحاشی کے ارتکاب پر تنبیہ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو ابلیس فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ پھر اس پر اللہ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے سجدے سے منع کیا جبکہ میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں اسے بہتر ہوں کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے اس کو فیصلہ کیا اسے کہ یہاں سے تم چلے جاؤ اور تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس پر اس نے درخواست کی کہ اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ تو اس پر ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اس لیے میں قسم کھاتا ہوں کہ سیدھی راہ پر بیٹھ کر جو ہے نا ہر سمت سے انسانوں کو بہکانے کی کوشش کروں گا، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو اس پر اللہ نے جواب دیا کہ ذلیل ہو کر یہاں سے چلے جاؤ، اور جو بھی تیری پیروی کرے گا تو میں تمہیں اور ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ پھر آدم اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جہاں چاہے رہو، لیکن ایک شجر کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈال کر ان سے لغزش کروا دی، جس کے نتیجے میں وہ بے پردہ انہیں کر دیا۔ اس نے ان سے یہ آ کے کہا کہ اس پھل کو کھاؤ کیونکہ اگر اس سے تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اور آپ کو اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ تاکہ آپ وہ کھا کے ہمیشہ کے لیے یہاں نہ رہ سکے، اور اس نے قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس پھل کو کھا لیا اور ان کو جو ہے وہ اس پر شرمندگی ہوئی، تو اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو کہ اے اللہ
ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں، اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اے بنی آدم، تمہارے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے جس میں تمہارے لیے زینت بھی ہے اور یہ تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھانپتا ہے۔ اب سورہ بقرہ میں جو قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا تھا تو اس میں ہدایت پر بات ہوئی تھی کہ جب فرمایا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو اس پر عمل کرو اور اسے قبول کرو۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ پھر فرمایا جو شرم و حیا کے حوالے سے جو اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ اے بنی آدم کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا اس حال میں کہ وہ ان کو برہنہ کر دیا۔ اب مشرکین جب بھی کوئی فحشی کا کام کرتے تو کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے آباؤں کو اسی پر پایا ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد میں جاتے ہوئے زینت کا خیال رکھو، اور پھر فرمایا کہ کھاؤ پیو اور بیجا خرچ نہ کرو۔ اور بعض سلف سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری طب اس آدھی آیت میں اکٹھی کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی چھپی کھلی فحاشی حرام قرار دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔